کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اٹلی امیگریشن 2020 جس کا ان دنوں بہت چرچا ہے، کیا یہ جلد کھلنے جا رہی ہے؟ اور اگر یہ اوپن ہوتی ہے تو کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ امیگریشن اگر کھلتی ہے تو یہ کون سی ہے؟ اوپن امیگریشن ہوگی یا کہ فلوسی ستاجیوں نالے جیسا کہ پہلے ہر سال زراعت کے شعبہ میں امیگریشن کھولی جاتی تھی؟ تو ایک ہفتہ پہلے ایگریکلچر کی وزیر جو ہے تریسے بیلانووا، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی ہے غیر قانونی تارکین وطن کے حق میں کہ ان کو لیگلائز کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے سی جی ایل، چیزل، ویل جو کہ اٹلی کی سب سے بڑی ٹریڈ یونینز ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ڈیمانڈ کر دی تھی کہ غیر قانونی تارکین وطن کو جو ہے لیگلائز کیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی آئی تھنک اس سال کے سٹارٹنگ میں جو ہے اوپن امیگریشن کی جو ہے وہ کافی چرچا تھا، اس سینٹ تک بھی یہ بحث و مباحثہ کیا گیا تھا لیکن ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، جس کا نام تھا آئی واز اے فارینر۔ تو اٹلی کو اس وقت جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے جو اٹلی میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ایگریکلچر کی فیلڈ میں اٹلی کو بہت بڑے بحران کا سامنا ہے۔ 2.5 سے 3.5 لاکھ ورکرز کی انہیں ضرورت ہے۔ تو ایک آرٹیکل بنایا گیا جس میں غیر قانونی تارکین وطن کو ایگریکلچر کی فیلڈ میں 1 سال کے کانٹریکٹ کے تھرو لیگلائز کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آرٹیکل ہے یہ بھی ڈرافٹنگ میں ہے، یہ اوکے نہیں ہوا ہے ابھی۔ تو یہاں ایک اور بات قابل غور ہے جو کہ میں ان غیر قانونی تارکین وطن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آرٹیکل اوکے ہو جاتا ہے اور لاگو ہو جاتا ہے تو آپ کو ایگریکلچر کی فیلڈ میں مالک کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کا میکسیمم 1 سال کا کانٹریکٹ کرے گا اور اسے پرفیکچر میں جمع کروائے گا، تو آپ کو پرمیسو دی سوجورنو جو ہے وہ ملے گی اور یہ رینویبل ہوگی ایز اے سبوردیناتو۔ کل کو جب آپ کی یہ پرمیسو ختم ہوگی تو آپ اس سے باقاعدہ رینیو بھی کروا سکتے ہیں، تو تبھی آپ کو پیپر جو ہیں وہ ملیں گے۔ اس میں جو شعبے ہیں وہ زراعت کا، پھلوں اور سبزیوں کی کاٹ کا، ماہی گیری کا اور آبی زراعت کا۔ تو مالک اور ورکر جو دونوں جو ہیں وہ کنوکٹڈ نہیں ہونے چاہیے، کرپشن میں ملوث نہیں ہونے چاہیے، سزا یافتہ نہیں ہونے چاہیے، ان پہ کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک بھی کوئی کیس نکلتا ہے یا وہ سزا یافتہ ہیں تو وہ پیپر ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک اوپن امیگریشن نہیں ہوگی۔ اوپن امیگریشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی اچھی رعایت رکھنے والے مالک سے کانٹریکٹ لے کے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ یہ جو آرٹیکل کے تھرو اگر پاس ہوگی تو یہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں ہوگی اور اسی میں ہی آپ کو اسی فیلڈ میں آپ کو کانٹریکٹ لے کے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ میں ان تارکین وطن سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان کے پاس ایگریکلچر کی فیلڈ میں دتورے دی لورو ہونا چاہیے۔ ہر کوئی یہ اپلائی نہیں کر سکے گا، تو میرے لحاظ سے یہ کافی مفید بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایگریکلچر کے جو دتورے دی لورو ہیں، جو مالک ہیں، وہ خالق کی پہنچ میں نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی اور جو ہے مالک آپ کا وہ پرفیکچر میں اپلائی کر دے گا، اور دعا گو ہیں ہم کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ پاس ہو جائے تاکہ سب نہیں تو چلیں چاند کو تو کوئی اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اینڈ پہ میں دوبارہ آپ کو ایک بات ذہن نشین کرواتا چلوں کہ یہ آرٹیکل تریسا بیلانووا کی تجویز ابھی ڈرافٹنگ میں ہے، اس پہ بحث و مباحثہ ابھی ہونا ہے، لہٰذا کسی بھی ایجنٹ مافیا کا شکار ہونے سے بچیں۔ جب اسے اوکے کر دیا جائے گا، آفیشیل گزٹ میں چھپے گا، تو اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور کسی قسم کی کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو وہ بھی کمنٹس میں لکھیے گا۔ سو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ سو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔